السلام علیکم۔ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنانے والی قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، جب انسان غرور میں آ کر اللہ کی نشانی تک کو قتل کر دے تو پھر عذاب صرف آسمان سے نہیں، زمین کے اندر سے بھی آتا ہے۔ ایک چٹان کے اندر سے زندہ معجزے نکلے اور انسان اسے بھی جھوٹا قرار دے دی۔ قوم سدوم نے ایک عظیم نبی کو جھٹلایا اور نتیجہ تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، اللہ کی نشانی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک پوری قوم کا غرور چند لمحوں میں سب کچھ مٹی بن گیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سدوم کے انجام کا، جس میں طاقت، غرور اور نافرمانی کا انجام چھپا ہے۔ ایسی عبرت انگیز داستان جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ Before we start this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more interesting videos. Let's get started with the video. حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور نیک پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا جو اپنی طاقت اور عقل پر بہت گھمنڈ کرتی تھی۔ قوم سدوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک مشہور عرب قوم تھی۔ یہ لوگ مدائن صالحہ کے علاقے میں آباد تھے، جو آج کے سعودی عرب کے شمالی حصے میں موجود ہے۔ یہ قوم اپنی طاقت، دولت اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے عالیشان گھر اور محلات بناتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے عالیشان گھر بناتے ہو، لیکن افسوس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کو بھول گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے پتھروں کے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے دل غرور، ضد اور تکبر سے بھر گئے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک صالحہ بندے کو چنا، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت نیک، عقل مند اور شریف انسان تھے۔ آپ اپنی قوم میں عزت و احترام کے مقام پر فائز تھے۔ لوگ آپ کی بات سنتے، آپ کے فیصلوں پر اعتماد کرتے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو وہ چونک گئی۔ انہوں نے کہا، اے صالحہ، تم سے ہم بڑی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آئے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہاں سے ایک نئی آزمائش کا آغاز ہوا، ایک ایسا واقعہ جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ قوم سدوم ایک نہایت طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ ان کے شہر ویران صحراؤں میں چمکتے تھے۔ پہاڑوں کے بیچ انہوں نے اپنے لیے عظیم الشان محل بنائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ انجینئرنگ اور فن تعمیر میں مہارت رکھتے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے۔ ان کے گھر مضبوط، بلند اور حسین ہوتے، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یوں بیان کی، کیا تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے امن و چین میں رہنے دیا جائے گا؟ باغات، چشموں اور کھجوروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت دی تھی، زرخیز زمین، پانی کے چشمے، مال و دولت، طاقت اور علم۔ لیکن ان سب نعمتوں نے انہیں شکر گزار نہیں بنایا، بلکہ غرور اور تکبر نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ان کے سردار کہا کرتے، ہم وہ قوم ہیں جو پہاڑوں کو تراشتی ہے، ہمیں کسی خدا کی حاجت نہیں، ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بناتے، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے۔ وہ اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے اور انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ قوم بظاہر بہت ترقی یافتہ تھی، مگر روحانی طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ دنیاوی مال و دولت نے ان کے دلوں میں غرور اور غفلت پیدا کر دی تھی۔ وہ سمجھتے تھے، اگر اللہ پاک ہمیں عذاب دینا چاہتا تو کب کا دے چکا ہوتا، ہم تو محفوظ ہیں، طاقتور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ پاک کی مہلت، اللہ پاک کی رحمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ ان کے دلوں میں غرور اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تب ہی مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ اور یہی مطالبہ ان کے لیے تباہی کا دروازہ بن گیا،
کیونکہ اب اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا معجزہ دکھانے والا تھا جسے دیکھ کر زمین و آسمان حیران رہ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے وہ پیغام پیش کیا جو ہر نبی کا مشن ہوتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت، عبادت اور نافرمانی سے توبہ۔ آپ نے نہایت نرمی اور محبت سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، بس اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے انہیں اللہ پاک کی نعمتوں کی یاد دلائی، فرمایا اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تمہیں پانی، کھجوریں، باغات اور مکانات دیے، پھر بھی تم اس کے شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ قوم سدوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو پہلے بہت عزت دیتے تھے، وہ آپ کی دانائی، انصاف اور سچائی کے متعارف تھے، لیکن جب آپ نے بتوں کی عبادت سے منع کیا تو ان کے سردار بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا، اے صالحہ، ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، لیکن اب تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو، کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کچھ نوجوان اور غریب لوگ حضرت صالحہ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہوئے، لیکن قوم کے بڑے سردار ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا، صالحہ، تو ہم میں سے ایک ہے، کوئی فرشتہ نہیں، اگر یہ سچ بولتا ہے تو آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک کوئی واضح معجزہ نہ دیکھ لیں۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایمان معجزوں پر نہیں بلکہ دل کی سچائی پر قائم ہوتا ہے، اگر تم دل سے مان لو تو یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مگر وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے صالحہ، تم ہمیں ڈراتے ہو کہ اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو عذاب آئے گا، لے آؤ وہ عذاب، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ان کے الفاظ یوں بیان ہوئے ہیں، اے صالحہ، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھی، کیا تم ہمیں روکتے ہو ان معبودوں کی عبادت سے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ حضرت صالحہ علیہ السلام ان کی باتیں سن کر غمگین ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قوم ضد اور تکبر میں اندھی ہو چکی ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن رات اپنی قوم کو اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، محبت سے سمجھاتے، حکمت سے بتاتے۔ کچھ نرم دل لوگ ایمان لے آئے، ان کے دلوں میں نور، ہدایت چمک اٹھا، لیکن اکثریت نے انہیں گمراہ کیا۔ سرداروں نے کہا، یہ صالحہ ہمارے دین کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، یہ ہمیں تقسیم کر دے گا۔ انہوں نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو دھمکیاں دی، ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا اور کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں وہ نشانی دکھاؤ جس سے تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہو۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں وہ نشانی دکھا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ہاں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا معجزہ جو کوئی انسان نہ دکھا سکے۔ انہوں نے نشانی کے طور پر کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو اس پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکالو، وہ اونٹنی حاملہ ہو اور دیکھنے میں ایسی ہو جیسی دنیا میں کوئی نہ ہو۔ یہ مطالبہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک ناممکن چیز تھی، ایک جانور جو پہاڑ کے اندر سے زندہ نکلے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہاری مانگی ہوئی نشانی تمہیں دکھا دوں تو کیا تم یقین کرو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ سب بولے، ہاں، تب ہم یقین کریں گے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اپنی قدرت کی نشانی دکھا دے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اچانک زمین کانپنے لگی، پہاڑ سے ایک زوردار گرج اٹھی اور اس پتھر کے اندر سے روشنی پھوٹنے لگی۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ پہاڑ دو حصوں میں بٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکلی۔ وہ اونٹنی دیکھنے میں نہایت حسین اور نورانی تھی، اس کے وجود سے عجب سی الہی روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ قوم سدوم کے سردار دم بخود ہو گئے۔ ایک زندہ معجزہ ان کے سامنے تھا، اللہ کی قدرت کی واضح نشانی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم،
یہ اللہ پاک کی اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نشانی، اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اس کے لیے زمین میں چرنے کی اجازت ہے، اور ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور، تمہارا اور اس کا حق برابر ہے۔ قوم سدوم کے لوگ حیران تھے، کچھ کے دل نرم ہوئے، کچھ ایمان لے آئے، لیکن سرداروں کے چہرے غصے اور حسد سے سرخ ہو گئے۔ یہ اونٹنی اللہ کی رحمت تھی، جب وہ پانی پیتی تو اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کا رزق پورا ہو جاتا۔ وہ صحرا میں آزاد گھومتی اور جہاں سے گزرتی وہاں سبز گھاس اگاتی۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل نرم پڑ گئے، انہوں نے کہا یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے، حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں۔ لیکن سردار بولے یہ اونٹنی ہمارے لیے نحوست بن گئی ہے، یہ ہمیں صالحہ کی یاد دلاتی ہے، ہماری عزت کم ہو رہی ہے۔ ان کے دلوں میں کینہ اور ضد نے جگہ بنا لی۔ ایک دن سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر ہم نے اس اونٹنی کو ختم نہ کیا تو یہ ہمارے لوگوں کو صالحہ کی طرف مائل کر دے گی۔ انہوں نے 2 ظالم نوجوانوں کو پیسے دیے اور ان سے کہا جا کر اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ رات کے اندھیرے میں وہ ظالم چپکے سے گئے اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی زمین پر گری تو ایک چیخ نکلی، ایسی چیخ کہ آسمان لرز اٹھا، پھر اس کے پیچھے چلنے والے بچے کو بھی مار دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو ان کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا ہے، اللہ نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے، اس کے بعد تم پر اس کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم کہنے لگی 3 دن ہم دیکھیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان 3 دنوں کے بعد ان کی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بارہا نصیحتوں کے باوجود قوم سدوم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی۔ وہ بار بار کہنے لگی اے صالحہ، اگر واقعی تو سچا نبی ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم کیوں نہیں سمجھتے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تمہیں صرف اللہ کے حکم سے خبردار کر رہا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اپنی کامیابی کا جشن منایا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اب کوئی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے دیکھو صالحہ کا رب ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، کہاں ہے وہ عذاب جس سے وہ ہمیں ڈراتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت غمگین انداز میں فرمایا اے میری قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے۔ قوم سدوم کے سردار ہنس پڑے اور بولے 3 دن ہم دیکھیں گے کہ تیرا وعدہ سچا نکلتا ہے یا نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک نشانی کے ساتھ آگاہ کیا، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا، اور پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ سن کر قوم میں خوف کی ایک لہر تو دوڑی، مگر ضد نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پہلے دن صبح جب وہ بیدار ہوئے تو سب کے چہرے واقعی پیلے ہو چکے تھے۔ لوگ گھبرا گئے، کچھ نے صالحہ کے در پر آ کر معافی مانگنی چاہی، مگر سرداروں نے کہا یہ محض اتفاق ہے، صالحہ کا جادو ہے، ڈرو مت۔ اگلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اب ان کے دلوں میں خوف بڑھ گیا تھا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے، کچھ اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، آسمان پر بادل چھا گئے، زمین لرزنے لگی، فضا میں ایک خوفناک دھماکہ گونجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک محفوظ جگہ چلے گئے تھے، جبکہ باقی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ایک زوردار زلزلے نے زمین کو ہلا دیا اور ایک بھاری چیخ نے ان کے کان پھاڑ دیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا،
اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئی۔ ایک لمحے میں وہ عظیم قوم مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ نہ محلات بچے، نہ بت، نہ وہ لوگ جو اونٹنی کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں پیغام دیا، نصیحت کی، مگر تم نے نہ مانا۔ کاش تم سمجھ جاتے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں۔ یہ منظر قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بن گیا۔ قوم صدوم کے آثار آج بھی مدائن صالحہ میں موجود ہیں۔ وہ خاموشی سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی تو انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ قوم صدوم کا انجام عبرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ قوم جو طاقت، دولت اور فن تعمیر میں بے مثال تھی، ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ ان کے محلات، سنگ مرمر سے تراشے ہوئے گھر، سب ویران ہو گئی۔ جہاں کبھی کہکے گونجتے تھے، وہاں اب صرف خاموشی ہے، ایسی خاموشی جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو نہایت غمگین ہو کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر تم نے نصیحت قبول نہ کی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی اس برباد وادی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ سمود کی قوم تھی، ہم نے انہیں ہدایت دی مگر انہوں نے اندھا پن پسند کیا تو انہیں ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا۔ آج مدائن صالحہ کے آثار عرب کے ریگستانوں میں موجود ہیں۔ وہ پتھر کے گھر اب بھی انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو کتنی ہی طاقتور قوم کیوں نہ ہو، مٹ جاتی ہے۔ یہ انجام ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ طاقت، دولت اور شہرت سب فانی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف ایمان اور اطاعت الہی ہے۔ جو قوم نبیوں کی بات مانتی ہے وہ ہمیشہ سرخرو ہو جاتی ہے، اور جو انکار کرتی ہے اس کا انجام ہمیشہ قوم سمود جیسا ہوتا ہے، عبرتناک اور خوفناک۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم صدوم کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قصہ بار بار اسی لیے بیان کیا تاکہ ہم سوچیں، ڈریں اور سدھر جائیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات سننا، ماننا اور ان کی ہدایت پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تکبر، ضد اور گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے دل میں ایمان کی بجائے غرور پیدا کر لیتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر ضرور آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ایک امتحان ہیں، فخر کا ذریعہ نہیں۔ قوم صدوم کو بے پناہ طاقت دی گئی مگر انہوں نے شکر کی بجائے نافرمانی کی، نتیجہ سب کچھ چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جو کوئی بھی اس واقعے کو سنتا ہے اسے اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ پر چلے، سچ بولے، انصاف کرے اور نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ قوم صدوم کی بربادی سے ملنے والا سب سے بڑا سبق ہے، اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان سے منور رکھتے ہیں۔ آمین۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories. This is me, Aisha. Allah Hafiz.